فہم قرآن۔ موضوع: زمین و آسمانوں میں کوئی ذرہ برابر چیز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ اس سے چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کی کوئی چھوٹی بڑی چیز اس سے مخفی نہیں۔ وہ تمام مخلوقات کے احوال سے واقف ہے اور ہر لحظہ اور ہر گھڑی انسانوں پر اور اپنی تمام مخلوقات پر اس کی نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ ساری مخلوقات کے کل کام اس کے علم میں ہیں۔ اس کے علم سے اور اس کی نگاہ سے آسمان و زمین کا کوئی ذرہ بھی پوشیدہ نہیں۔ سب چھوٹی بڑی چیزیں کھلی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، جیسا کہ سورہ الانعام میں فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ وہ خشکی اور تری کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کسی درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ الغرض، درختوں کا ہلنا، پتوں کا جھڑنا، نباتات و جمادات کا ادھر ادھر ہونا، جانداروں کا حرکت کرنا، کوئی چیز روئے زمین کی اور تمام آسمانوں کی ایسی نہیں جس کی علیم و خبیر رب کو خبر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کلیات کو بھی جانتا ہے اور جزئیات کا بھی علم رکھتا ہے۔ بڑی چھوٹی سب باتیں اور سب چیزیں اس کے علم میں ہوتی ہیں۔ کبھی روشن دان کھڑکی وغیرہ سے آنے والی روشنی کے اندر بکھرے ہوئے باریک ذروں کا مشاہدہ کیجیے۔ فرمایا کہ زمین ہو یا آسمان، اس میں ایک ذرہ برابر چیز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں، نہ ذرے سے چھوٹی اور نہ ذرے سے بڑی کوئی چیز، بلکہ وہ سب کتاب مبین میں ہے۔ اللہ کو خشکی اور تری کی سب چیزوں کا علم ہے۔ کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ، کوئی ہری اور سوکھی چیز نہیں ہے جس کا وہ علم نہ رکھتا ہو اور جو کتاب مبین میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ جبکہ اللہ درختوں، پتوں، جانوروں، ذروں اور تمام تر و خشک چیزوں کے حال سے واقف ہے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ بندوں کے اعمال سے وہ بے خبر ہو؟ وہ آسمان اور زمین میں موجود ذرہ برابر اور اس سے بھی چھوٹی اشیاء کی حرکتوں کو جانتا ہے، تو انسانوں اور جنوں کے حرکات و اعمال سے کیوں کر بے خبر رہ سکتا ہے، جو اللہ کی عبادت کے مکلف اور اس پر مامور ہیں۔ اسی لیے تمام انسان و جن جو کچھ اعمال کرتے ہیں وہ سب اللہ کی نظر میں ہیں۔ بندوں کے اعمال میں سے اللہ کے علم سے کوئی ذرہ برابر عمل بھی غائب نہیں، اور نہ ذرے سے چھوٹا نہ بڑا، اور وہ سب کچھ جو تم کرتے ہو اللہ کے دفتر میں ثبت ہو رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، کیونکہ اللہ کے علم سے وہ باہر نہیں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور جو مر چکے ہیں ان کے جسموں کے ذرات کو بھی وہ جانتا ہے کہ کہاں پڑے ہیں، اور وہ جب چاہے گا ان کو پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑا فرمائے گا۔ قیامت میں انسانوں کے دوبارہ زندہ ہونے کو آخرت کے منکر اس وجہ سے ناممکن سمجھتے تھے اور ہیں کہ اربوں انسان جب مر کر مٹی کے ذرات میں تبدیل ہو چکے ہوں گے، اس کے بعد ان سب کو اکٹھا کر کے دوبارہ زندگی کیسے دی جا سکتی ہے؟ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ مٹی کا کون سا ذرہ اصل میں کس انسان کے جسم کا حصہ تھا؟ تو اس آیت میں فرمایا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم کو اپنے اوپر قیاس مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس سے کوئی ذرہ برابر چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔
زمین تمہارے جسموں میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، کوئی ذرہ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں۔ بے شک ہمارے رب کا علم ایسا ہی ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں۔